چیز کا نام ہے کہ بار بار گر کے دوبارہ اٹھنا. یہی اصل میں ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ زخمی بھی ہوں گے, آپ گریں گے بھی, آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے, لیکن سم ہاؤ یو ول آلویز میک اے کم بیک. اسی کا نام ایٹیٹیوڈ ہے. اب میں آپ کو دو کانسیپٹس بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے بار بار اٹھنا ہے تو اس اٹھنے کے لیے آپ کو سکت چاہیے. اس سکت کے لیے جو اسلامک کانسیپٹ ہے, جو سیرت سے بھی پتہ لگتا ہے, جو قرآن و حدیث کی تھوڑے سے تدبر کریں وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے, وہ کیا ہے. دیکھیں, جس بندے نے ریولوشن لانی ہے اپنی لائف میں اور ریولوشن لانی ہے اپنی سوسائٹی میں یا اپنے گھر میں, اس کے 3 سٹیپس ہیں. اور وہ تینوں سٹیپس, پہلی 3 جو وہی آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان سے ثابت ہے. پہلا سٹیپ چینج لانے کا, اقرا, نالج حاصل کرو. جو بھی چیز کرنی ہے اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس. وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, نالج آف دا سیلف, نالج آف دا قرآن, نالج آف دیٹ تھنگ جو بھی آپ نے کرنی. نمبر 2, جب نالج آ گیا اب اس کو آگے پہنچائیں, کیونکہ دوسری وہی یہی تھی کہ اٹھو اور اٹھ کر آگے پہنچاؤ. اور تیسری جو وہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ یہی تھی کہ قم اللیل الا قلیلا, کہ رات کو اٹھو, قیام کرو. تو یہ جو کنسپٹ ہے قیام کرنے کا کنسپٹ جو ہے, اوبیڈینس کا جو کنسپٹ ہے, اللہ کے آگے جھکنے کا جو کنسپٹ ہے, اس پہ میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے لائف میں. دیکھیں, مشکلات سے لڑنے کے لیے جو سکت چاہیے اس کا تعلق ہماری روح سے زیادہ ہے, ہماری اسپرچل بینگ سے زیادہ ہے. کیونکہ ڈپریس ہونا, ڈاؤن ہونا, ڈی موٹیویٹ ہونا, یہ اصل میں روح کی بیماریاں ہیں. آلدو یہ سائیکولوجیکل بھی ہیں, سائیکولوجیکل کا انکار نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق روح سے بھی بہت گہرا ہے. روح کو مضبوط کرنے کے لیے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس تھرو سبمیشن. کیا مراد ہے؟ جتنا آپ اللہ کی عبادت میں آگے نکلیں گے, جتنا آپ اس گلوریس آلمائٹی لارڈ کی عبادت کریں گے, یعنی نوافل یا فرض نماز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد میں جو افراد جاتے ہیں, اور جانا چاہیے سب کو, وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جا کریں, سائڈ پہ جا کے ذکر کیا کریں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. خود آزمائی ہوئی بھی بات ہے الحمدللہ, آپ بھی آزما کے دیکھیں. جب آپ بہت ڈاؤن ہو, سیل فون وغیرہ سب سائڈ پہ کیا, مسجد گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد بیٹھ گئے سائڈ پہ, کیونکہ مسجد کی ایک اپنی روحانیت ہے اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی ایک اپنی روحانیت ہے. مصحف کو پکڑ کے, ایک ہوتا ہے نا اسمارٹ فون پہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی کیفیت اور ہے, مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی کیفیت اور ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی اسٹرینتھ ملتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی اسٹرینتھ ملتی ہے. تو پڑھنے سے پھر کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں. صحابہ جب بھی دکھ میں ہوتے تھے, غم میں ہوتے تھے, انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا, وہ ایک ہی تھراپی لگاتے تھے, قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. جہاں سے بھی بس رینڈملی کھولا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. دس از یور بیسٹ تھراپی آف غم, آف وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, آپ کی روح مضبوط ہوگی. میں ہمیشہ ایک گراف سے سمجھاتا ہوں, ابھی وہ گراف میرے پاس نہیں. وہ گراف یہ ہے, جتنا آپ اللہ کی سبمیشن میں, عبادت میں بڑھیں گے, اتنا آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. جتنا آپ گناہوں کی طرف جائیں گے, آپ کی کانفیڈنس, آپ کی سیلف اسٹیم کم ہوتی جائے گی. گناہوں سے یاد رکھیں سیلف اسٹیم شیٹر ہوتی ہے, گناہوں سے کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, گناہوں سے باڈی لینگویج خراب ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے سپر مین جو ہے, اس کی ویکنس کیا تھی؟ کرپٹون, اوکے, جو کہ ایک آپ کو پتا ہے ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے. وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا, حالانکہ ہے وہ سپر مین. تو مومن اور مسلم وہ سپر مین ہے, لیکن اس کی ویکنس گناہ ہے. گناہ آپ جب بھی کریں گے وہ کرپٹون کی طرح آپ کو ویک کرے گا. اس لیے پوری کوشش کر کے گناہ کو اپنی روٹین سے ختم کریں, گناہوں کو کم کریں. بہت سلولی اینڈ اسٹیڈیلی جو بھی آپ نے کرنا ہے, آپ نے گناہوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اپنی روٹین سے. کیونکہ گناہ کا ٹھیک ہے, اللہ تو ناراض ہوں گے, وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا. اسی لیے مومن کا کانفیڈنس نیکی میں ہے. جو بندہ جتنی نیکی کرے گا اس کا نفس اللوامہ, نفس المطمئنہ مضبوط ہوگا. ملامت کرنے والا نفس اور گیو کرنے والا نفس, اوکے, تو وہ بندہ خود بخود خوش رہے گا, مطمئن رہے گا. نفس المطمئنہ کا ذکر اللہ نے کیا نا,
اس لیے ٹیک دس کانسیپٹ. اور ایک اور کانسیپٹ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا, بہت سائنٹیفکلی ویل پروون کانسیپٹ ہے. واٹس دا لاسٹ ایکٹیویٹی یو ڈو بفور یو سلیپ؟ دیکھیں, رات کو جو آپ ایکٹیویٹی کریں گے نا, وہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ثابت ہے, اور رات کو وضو کر کے سوتے تھے, جس کے اتنے بینیفٹس ہیں میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. اور وہ رات کو سورہ ملک کی اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے سوتے تھے, اور ان کے اذکار بھی ہیں جو حسن المسلم میں اذکار. لیکن خدا نہ خواستہ رات کو ایکٹیویٹی غلط ہے. رات کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو گناہ پہ ملوث ہے, یا فضول ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہے. کچھ لوگ جیسے ایک اور میری ورکشاپ ہے اینٹیڈوٹ, اس میں نے اسمارٹ فون ایڈکشن کے بارے میں بات کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق ایم آئی ٹی نے ایک سروے کیا اپنے اسٹوڈنٹس سے, ایم آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میجورٹی جو لوگ تھے, آئی تھنک 60% لوگ, وہ اسمارٹ فون رات کو 1 گھنٹہ پہلے سونے سے اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں. اور اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں ان کی برین ایکٹیویٹی پہ, ان کی سلیپ پہ. ٹھیک ہے, ان کو نائٹ میئرز آ سکتے ہیں, ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے, انہیں بار بار جاگ آ سکتی ہے, اسپیشلی اگر وہ اسمارٹ فون بالکل ساتھ رکھ کے سوئے ہوئے. یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ہماری انرجیز کو, بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے دا لاسٹ ایکٹیویٹی شوڈ بی دا بیسٹ ون. آپ کی لاسٹ ایکٹیویٹی جتنی اچھی ہوگی, آپ اتنا فریش اٹھیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی لاسٹ ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کو گلے لگایا, چھوٹے بچوں کو پیار کیا, ان کے ساتھ کھیلے, تو اس سے زبردست ایکٹیویٹی کوئی نہیں. یا آپ نے رات کو وضو کر کے سوئے, گریٹ. آپ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے, سورہ سجدہ پڑھ کے سوئے, گریٹ. یا ویسے ہی قرآن کو دیکھ کے سوئے, قرآن کو پڑھ کے سوئے, یا کوئی پروڈکٹیو ویڈیو پڑھ کے سوئے, یا کوئی اچھا ناول پڑھ کے سوئے, اچھی کتاب پڑھ کے سوئے, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن پلیز رات کے ٹائم پہ گناہوں کو ایلیمینیٹ کریں, کیونکہ وہ آپ کو شٹر کر دیں گے, وہ آپ کو ڈسٹرب کر دیں گے. اور بہت سی یوتھ مجھے پتا ہے کہ بہت سفرنگ کی لائف گزار رہے ہیں, یعنی رات کو انہیں نیند نہیں آتی, وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں بہت سی چیزوں کے, ان کو سونے میں بہت مشکل ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایکچولی دے آر ناٹ کنٹرولنگ سیل فون, سیل فونز آر کنٹرولنگ دیم. سیل فونز ٹرمینیٹر بنے ہوئے, انہیں ٹرمینیٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, ان کو انسانیت سے نکال کے مشین بناتے جا رہے ہیں. تو یہ 2 کانسیپٹس آپ پکڑ لیں. نمبر 1, گناہوں کو نکال دیں, سبمیشن کو لائیں اپنی لائف میں, آپ سپرمین بن جائیں گے, آپ میں اتنی اسٹرینتھ آ جائے گی ہر چیز سے مقابلہ کرنے کی. لیکن گناہ آپ کو کمزور کریں گے, کیونکہ مومن کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا, کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا, اس کے سیلف اسٹیم شیٹر ہوگی, وغیرہ وغیرہ. دوسرا, رات کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں اپنی, اوکے, بہت ضروری ہے. پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو لیں, سمپل ایز دیٹ. ہیبٹس کو چوز کریں, ہیبٹس کو بدلنا شروع کر دیں. 40 دن لگیں گے آپ کو ایک چیز کی ہیبٹ بنانے میں, اوکے, سائیکولوجیکلی پروون ہے.